کچھ منٹ پہلے مردہ کیا محسوس کرتا ہے، اس بات کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا۔ عام طور سے جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو انتقال سے کچھ پہلے، اور خصوصاً وہ لوگ جو بستر پر ہوتے ہیں یعنی بیماری کی حالت میں ہوتے ہیں، اور وہ ایسا ہوتا ہے نا کہ بستر پہ تھے اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، تو مرنے سے کچھ دیر پہلے عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ ان کے رشتہ دار، عزیز و اقارب ان کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ بڑی عجیب نگاہوں سے اپنے گھر والوں کو دیکھتا ہے اور ان سے بہت ساری باتیں کہنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اس کی زبان اس ٹائم بند ہو چکی ہوتی ہے، زبان اس کی کام نہیں کر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ چاہ کر بھی گھر والوں سے کچھ نہیں کہہ پاتا ہے، بلکہ اس کی زبان پر تالا لگا دیا جاتا ہے۔ چونکہ مرنے سے کچھ ٹائم پہلے وہ فرشتے اس کو نظر آ جاتے ہیں، وہ فرشتوں کو دیکھ چکا ہوتا ہے، تو وہ انہی کی باتوں میں جو فرشتے اس سے کہتے ہیں، اگر نیک بندہ ہوتا ہے تو اس کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اس کے لیے خوشخبری کا پیغام لاتے ہیں، گناہگار کے لیے بڑا ڈراؤنا میسیج لے کر کے آتے ہیں کہ اب تمہاری خیر نہیں ہے، تم نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کیا ہے، اب دیکھو تمہارے ساتھ کیا کیا سختیاں ہوں گی۔ پھر روح نکالنے میں بھی فرشتے بڑی سختی والا برتاؤ کرتے ہیں، تو وہ کچھ منٹ پہلے اس کو پریشانی دی جاتی ہے، یعنی کہ اس کو سزا دی جاتی ہے، عذاب دیا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو گناہگار بندہ ہوتا ہے تو اس کی روح کو اس کے گھٹنوں میں روکا جاتا ہے، اور اعلان ہوتا ہے کہ اس کی روح کو اس کے گھٹنوں میں روک دو اور مزید تکلیف کا سبب بناؤ۔ پھر اس کے بعد اس کی روح کو اس کے پیٹ میں روکا جاتا ہے، اس کے سینے میں روکا جاتا ہے، اس کی گردن میں روکا جاتا ہے، پھر اس کے دماغ میں اس کی روح کو روک دیا جاتا ہے تاکہ مزید تکلیف اس بندے کو ہو۔ تو اگر نیک ہوتا ہے تو بڑی آسانی کے ساتھ اس کی روح نکل جاتی ہے، تو وہ بڑی بے بسی کی حالت میں اس ٹائم وہ مرنے والا شخص ہوتا ہے، اور اپنے عزیز و اقارب کو جو آس پاس بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر بڑی بے بسی کے ساتھ یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ اے لوگوں، اگر نیک ہوتا ہے تو ان سے کہتا ہے کہ اے لوگوں، اپنے گھر والوں سے، بیوی بچوں سے کہ اچھے عمل کرو، اچھے کام کرو، کیونکہ یہ دنیا فانی دنیا ہے۔ جب حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ الناس نام، پوری دنیا سو رہی ہے، جتنے بھی دنیا کے اندر لوگ ہیں وہ سارے سو رہے ہیں، موت آنے پر ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، جب موت آتی ہے تو ان کی آنکھ کھلتی ہے، پھر وہ نیند سے بیدار ہوتے ہیں، پھر انہیں یہ خیال آتا ہے کہ یار یہ جو کچھ تھا ہمارے پاس یہ تو ایک خواب تھا، یہ تو ایک سپنا تھا، ہم تو خواب دیکھ رہے تھے کہ ہمارے پاس گھر ہے، ہم خواب دیکھ رہے تھے ہمارے پاس بیوی بچے ہیں، ہم خواب دیکھ رہے تھے ہمارا بزنس کاروبار ہے، لیکن کچھ نہیں ہے یہاں، تو وہ اعمال ہیں جو ہم نے کیے ہوئے تھے، جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کیا تھا، تو وہ ساری جو کچھ اس نے زندگی میں کیا ہوتا ہے وہ ریل اس کے دماغ کے اندر گھوم رہی ہوتی ہے۔ اور اگر گناہگار بندہ ہوتا ہے تو بہت بے بسی کے ساتھ اپنے گھر والوں سے کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ اے لوگوں، مجھے کسی بھی طرح سے اس عذاب سے بچا لو، کیونکہ وہ بندہ پہلے سے سختی کو محسوس کرنے لگتا ہے، وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے پہلے سے اس سختی کو کہ قبر کے اندر کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، یہ اسے اسی وقت پتہ چل جاتا ہے جب فرشتے اس کی روح نکالنے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ اگر ان کا اچھا اسٹائل، اچھا برتاؤ وہ کرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ نیک بندہ ہے، فرشتے خود مبارکباد دے دیتے ہیں۔ گناہگار ہوتا ہے تو فرشتے خود اس کو میسج دے دیتے ہیں کہ تیرے ساتھ آنے والی منزلیں بڑی خطرناک ہونے والی ہیں، تو وہ اچانک اچنبے میں ایک دم ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا، یہ کیسی ہم زندگی بسر کر رہے تھے، یہ کس طرح سے ہم دنیا میں جی رہے تھے کہ ہم نے موت کو بھلا رکھا تھا۔ اسی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایمان والے کو چاہیے کہ کم سے کم 24 مرتبہ اپنی موت کو ضرور یاد کرے، کیونکہ جب ایک دن میں 24 مرتبہ موت کو یاد کرے گا تو وہ گناہوں سے بچے گا اور آخرت کی طرف اس کا رجحان بڑھے گا، وہ انسان پھر دین اور اسلام کی طرف آئے گا۔